جب آخری وقت آئے گھر والوں کو یہ نصیحت اور وصیت فرمائی کہ جنازہ ادا ہونے کے بعد مجھے حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار انور کے پاس لے جانا اور عرض کرنا کہ ابو بکر حاضر ہے۔ اس وصیت پر جب عمل ہوا تو سننے والوں نے سنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرکب مبارک سے مزار شریف سے باقاعدہ آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے پیار میں اتنا فنا تھے کہ جس وقت تبوک کی جنگ ہوئی حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے اپیل فرمائی کہ اس میں جو شخص جتنا حصہ ڈال سکتا ہے پیش کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ راستے میں خیال آیا کہ قمیض کے بٹن یہ بھی کسی سپاہی کے کام آ سکتے ہیں اور یہ بھی کسی حضور علیہ السلام کے غلام کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ کھیل لیا، اس سارے سامان میں ان کو بھی رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے کسی سے نہیں پوچھا، صرف صدیق اکبر سے پوچھا اب کئی اہلک گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ۔ سیدنا صدیق اکبر بولے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ۔ اس جملے کو ملاحظہ کرتے ہوئے کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے جو صوفیانہ جملہ بولا گیا وہ صدیق اکبر نے بولا۔ جس طرح باقی ہر حوالے سے سیدنا صدیق اکبر پہلے اور اول ہیں، جماعت صوفیاء میں بھی سیدنا صدیق اکبر اول اور پہلے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں اس طرح وہ غرق اور فنا تھے کہ ہم یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص پیار کی بات کرتا ہے، محبت کی داستان چھیڑتا ہے، عشق کا قصہ سننا سنانا چاہتا ہے۔ بہت ساری داستان محبت سننے کے بعد اگر کوئی سوال کر دیتا ہے کہ جس پیار کی بات کر رہے ہو، جس محبت کی داستان چھیڑ رہے ہو اور جس سینے کے درد کی باتیں کر رہے ہو، یہ کسی وجود میں عملاً فزیکلی چمکتا ہوا بھی کائنات میں نظر آیا ہے، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ پیار، محبت اور عشق کو اگر کسی نے جسم کی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور اس کو ہم ایک پچھلے جملے کے ساتھ ہی جوڑ کے بات کو مزید سمجھ سکتے ہیں اور بات کو مزید کھولا جا سکتا ہے
کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ مصطفیٰ کریم کے اخلاق کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کأنہ خلقہ القرآن، حضور کے کس کس خلق کی بات کریں، حضور کی کس کس ادا کی بات کریں، حضور کے کس کس منوں میں انداز کی بات کروں، میں تو یہ کہتی ہوں سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق ہے۔ اور وہاں ہم نے یہ بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اخلاق کو اللہ کریم نے الفاظ کی صورت میں نازل کیا ہے، اور وہ سارے الفاظ اگر شکل میں اور عمل میں کسی وجود کے اندر چمکتے نظر آ رہے ہیں تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جس طرح حضور کی ذات مجسم اخلاق ہے، صدیق اکبر کی ذات مجسم پیار ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے تلموں تک جس میں محبت کا کوئی بھی البیلا انداز دیکھنا ہو، سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے تلموں تک جس میں پیار اور عشق کی کوئی انوکھی اور منفرد داستان سننی ہو، وہ صدیق اکبر کے ذات میں دیکھنے والے کو چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارواح جدود مجندہ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ روحیں ایک لشکر کی مثال ہے۔ لشکر جس طرح ایک مجندہ چھاؤنی میں ہوتا ہے، کینٹ میں ہوتا ہے، اللہ نے روحوں کو بھی ایک کینٹ بنایا ہوا ہے، ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس چھاؤنی میں، اس کینٹ میں جس روح کا دوسری روح کے ساتھ جتنا تعلق رہا، جتنا رابطہ رہا، اور جتنا رشتہ رہا، جتنی دوستی رہی، جتنی محبت رہی، جتنا عشق رہا، زمین میں آ کر، زمین پر آ کے بھی وہی تعلق، وہی رشتہ، وہی دوستی، وہی پیار، وہی محبت اور وہی عشق ظاہر ہو کے رہے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی محبت پر مہر لگائی ہے، وہ صرف اس جہان میں نہیں، روحوں کے جہان میں بھی اللہ نے صدیق اکبر کی روح کو مصطفیٰ کی روح کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جس طرح اپنی حفاظت کے پہرے میں رکھا، ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح اپنی حفاظت میں رکھا، کس طرح آپ کے سینے کو صاف، شفاف، مصفا اور مجلہ پیدا کیا، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے سینے کو اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے ہر اعتبار سے ستھرا پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم کے توسل اور واسطے سے وہی صفائی اور ستھرائی صدیق اکبر کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تجارت کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک ملک دوسرے ملک جانا ہوتا تھا، ملک شام میں تشریف لے گئے، سوئے ہوئے تھے، خواب میں منظر دیکھا کہ آسمان سے نور کا مینار اترا ہے، اور اس مینار کے ٹوٹے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، کوئی ٹکڑا اس گھر میں جا رہا ہے، کوئی اس میں جا رہا ہے، کوئی اس میں جا رہا ہے۔ خواب میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سین بدلتا ہے، منظر تبدیل ہوتا ہے، وہ جو مینار ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا دوبارہ اکٹھا ہو جاتا ہے، دوبارہ مینار کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ پورے کا پورا نوری مینار صدیق اکبر کے گھر میں اترا۔ صبح ہوتی ہے، اس وقت عیسائی مذہب کے عالم جن کو راہب کہا جاتا تھا، جو دنیا اور دنیا کے معاملات سے ہٹ کر اور کٹ کر مخصوص مقام پہ بیٹھ کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت خداوندی میں مصروف رہتے تھے، لوگ ان کے پاس خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے جاتے۔
یا کوئی اور روحانی معاملہ ہوتا لوگ ان کے پاس جاتے. سیدنا صدیق اکبر نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا جا کے خواب سنایا. وہ کہنے لگا یہ معدے کا پرابلم ہے, تو نے کوئی بادی چیز کھائی ہوگی, کوئی گیس والی چیز کھائی ہوگی, تو یہ اس قسم کا خواب ہے, اس کی کوئی عامیت نہیں ہے. صدیق اکبر کو اطمینان نہ ہوا, صدیق اکبر کو تسلی نہ ہوئی. پوچھا کوئی اور اس سے بھی بڑا عالم اور راہب ہے؟ بتایا گیا ہاں, اس سے بھی سینئر دوست ایک راہب ہے, اس کی پاس آپ تشریف لے گئے, اپنا خواب سنایا. وہ چند لمحے چپ رہا, سوچتا رہا, پھر کہنے لگا اگر یہ خواب درست ہے, اگر یہ خواب سچا ہے, تو اس مینار سے مراد رسالت کا نور ہے. اس خواب سے مراد رسالت کا نور ہے, اور وہ نور رسالت ابو بکر تیرے گھر میں چمکنے والا ہے. اور وہ کس طرح چمکا کہ وہ نور رسالت ساری کائنات میں اپنی کرنیں بکھیرتا گیا. آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب کے اور اس کے غلاموں کے تذکرے سن کے جو اپنے چہرے کھلا کے بیٹھے گئے اور ہونٹوں سے سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں اور اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں, یہ وہی کرن ہے جو نور رسالت مکہ مکرمہ میں چمکا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, کچھ عرصے کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا. سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس گئے, جانتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, دوستی کا تعلق تھا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جس قسم کا من ہو بندہ اس قسم کا ہی دوست تلاش کرتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کے من کی جو صفائی تھی اور جو ستھرائی تھی, اس نے ان کو اندر سے مجبور کیا ہوا تھا کہ سرزمین مکہ میں ایک محمد عربی ہی وہ ہستی ہے جو میری دوستی کے معیار پہ مکمل طور پہ پورا ہوا ہے. حضور سے تعلق تھا, حضور کے پاس ہی اٹھنا بیٹھتا تھا. حضور نے اعلان نبوت کر دیا, آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. نبی کے پاس نبوت کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوا کرتی ہے, نبی کے پاس نبوت کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوا کرتی ہے. حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ حضور کی آنکھ نشانی ہے, حضور کے بال نشانی ہے, حضور کے ہاتھ نشانی ہے, حضور کی باتیں نشانی ہیں, حضور کا اخلاق نشانی ہے, حضور کا کردار نشانی ہے, حضور کا اسلوب گفتگو نشانی ہے, حضور کا منہ لب و لہجہ نشانی ہے. فرمایا نہیں, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اگر رب کو جاننا, پہچاننا اور ماننا ہے تو وجود مصطفیٰ سارے کا سارا اللہ کے وجود کی نشانی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے جا کے پوچھتے ہیں, اے محمد ابن عبداللہ, سنا ہے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے, تو نبی نبوت کی نشانی رکھتا ہے, نبوت کی دلیل رکھتا ہے, نبوت کی علامت اور برہان رکھتا ہے. آپ کے پاس نبی ہونے کی نشانی اور دلیل کیا ہے؟ حضور نے کمال مٹھاس بھرے لہجے میں فرمایا, الرؤیا التي رأیت فی الشام, میرے نبی ہونے کی نشانی تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں تک لیا ہوا ہے. اس سے بڑی نبوت کی نشانی کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ حضرات عزیزان, یہ فیض نبوت ختم نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے. میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا, سیال شریف کے پرنور ماحول میں ایک شخص اعتکاف بیٹھتا ہے. حضور شیخ الاسلام امر الملت والدین خواجہ قمر رحمہ اللہ کبھی افطاری بھیجتے ہیں, کبھی سحری بھیجتے ہیں. ایک دن وہ خادم سے کہنے لگا, میں یہ افطاریاں اور سحریاں کھانے کے چکر میں نہیں آیا ہوں, پیروں سے کہنا جو نیت لے کے آیا ہوں وہ پوری ہونی چاہیے. بتایا نہیں, حضور شیخ الاسلام تک بات پہنچی. آپ نے بھی ڈیٹیل میں جاننے اور تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی, وہ کیا چاہتا ہے, اور میں اسے کہہ دینا جلدی پوری ہو جانے. اللہ زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے, کیا سلیقہ ہے بھیک دینے کا, لفظوں کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی.
زیادہ تکلفات کی مجبوری نہیں ہوتی اگر نیت ستھری ہو، من میں طلب کی سچائی اپنے پورے شباب پہ ہو تو لفظ غیر لگتے ہیں، لفظ پرائے لگتے ہیں، لفظ دوئی میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرات عزیز وقت حضور شیخ الاسلام نے فرمایا پوری ہو جائے گی۔ رات کیا منظر دیکھا، وہ برنے کا درخت ہے، وہاں سے رحمت دو عالم جل رہا، آب نہ لا سکا، زمین پہ گر گیا، سر میں لگا کہ چوٹ لگ گئی ہے، درد ہوا، آنکھ کھلی، درد بھی ہو رہا تھا اور سر میں سوجن بھی ظاہر ہو چکی تھی، اس طرح روڑی بن چکی تھی۔ اب مسجد میں بیٹھا ہے، نماز فجر کا انتظار کر رہا ہے۔ خواجہ فخر الدین سیانی رحمہ اللہ، آپ وہاں سے گزرے، اس بندے کے پاس رک کے اس کے کندھے کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے، وہاں سر پہ جو چوٹ لگی تھی وہاں ہاتھ لگا کے کہنے لگے یہ نشانی کافی نہیں ہے۔ الرؤیا التي رأيت في الشام، صدیق اکبر کو رحمت دو عالم نے فرمایا میرے نبی ہونے کی دلیل اور نشانی وہ خواب ہے جو تو ملک شام میں دیکھ چکا ہے۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں جو ایک لطافت رکھی تھی اور جو ایک سچائی کا اعلیٰ معیار رکھا تھا، دیر نہ لگائی، حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے علماء امت نے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت شیر خدا اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے میرے رسول کی ذات پہ ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ وہ من کی صفائی اور ستھرائی تھی، وہ صداقت اور سچائی جو سینے میں اپنے تمام معیار اور تمام کمال و وقار کے ساتھ تھی، وہ سیدنا صدیق اکبر نے دیر نہ لگائی۔ اسی لیے کسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا جس کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی ہے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے، کچھ نہ کچھ پوچھا ہے، کسی نہ کسی حد تک سب نے پسو پیش کیا ہے، لیکن جب ابو بکر کو بتایا اس نے ایک لمحہ بغیر ضائع کیے میری نبوت کو تسلیم کر دیا۔ یہ وہ اندر کی صداقت ہے، یہ وہ اندر کی سچائی ہے۔ اور دوستو یہ مقام صداقت اور مقام صدیقیت کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن مجید نے اس ترتیب میں اس مقام کو کھولا ہے کہ نبوت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام صدیق اکبر ہے، مقام صدیق اکبر ہے۔ چونکہ جتنے صدیقین پچھلی امتوں میں ہوئے اس امت میں ہوئے سب کے سردار حضرت ابو بکر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اتقا کا معنی ہے سب سے زیادہ پرہیزگار، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ امام اہل محبت، امام احمد رضا خان اور دیگر علماء نے کہا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے کاغذوں میں متقی اور پرہیزگار ہے وہ پھر اللہ کے نزدیک ساری امت میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے۔ پچھلی امتیں ہو یہ امت ہو، اسی لیے ہمارے علماء نے اس بات پر ایکا کیا ہے اور اجماع کیا ہے کہ سارے انسانوں میں سے نبوت کے بعد جو مرتبے میں سب سے اونچا انسان ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر تمام انسانوں میں مرتبے کے اعتبار سے نبیوں کے بعد جس کو اللہ نے برتری، اللہ نے فضیلت اور اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیر خدا حیدر کرار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ آپ ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضور شیر خدا نے کمال جواب دیا، فرمانے لگے اللہ کے حبیب نے جسے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے، اللہ کے حبیب
نے جسے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے، لیکن نماز کا امام بننا حقیقی درجہ یہ ہے، حقیقی مقام یہ ہے اور حقیقی شان یہ ہے جسے نمازوں کا امام بنایا ہے۔ ہم حکومتی معاملات میں بھی اس کو اپنا امیر اور امام بنا چکے ہیں۔ آج یہ کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں وہ جو اللہ نے ایک لطافت رکھی تھی اور صداقت اور سچائی کا ایک اعلیٰ معیار رکھا تھا۔ ابھی بچپنا تھا، والد لے کے بیت اللہ شریف میں گئے، وہاں بیت اللہ میں بت رکھے تھے۔ والد جا کے بچے کو کہہ رہا ہے یہ بت شادی کراتا ہے، یہ بت روٹی کھلاتا ہے، یہ بت پانی پلاتا ہے، یہ بت کپڑے دیتا ہے، یہ بت یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یعنی بچے کو اپنا عقیدہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے پھر میں آپ کی اور زیادہ ایک حوالے سے توجہ کا طرفدار ہوں۔ وہ کافر ہو کر اپنے جو خدا کے شریک ہیں ان کا مقام و مرتبہ اولاد کے سینوں میں اور اولاد کے معصوم دلوں میں ٹرانسفر کر رہا ہے، منتقل کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہو کر رسول اللہ سچے جو رسول ہیں ان کے سچے امتی ہو کر اپنے پیشواؤں، اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت اور بالخصوص رسول عربی کی محبت ان سینوں میں منتقل کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کی روٹی کا سوچتے ہیں، ان کی کوٹھی کا سوچتے ہیں، ان کی گاڑی کا سوچتے ہیں، ان کی بزنس اور تجارت کا سوچتے ہیں، ان کی ملازمت کا سوچتے ہیں، معاشرے میں بہترین انسان بن کے زندگی گزاریں، یہ سوچتے ہیں، ہمارے جاننے کے بعد ان کو گرم ہوا نہ آئے، برادری میں معزز رہیں، علاقے میں ممتاز رہیں، پوری دنیا میں یہ چین اور سکون کے ساتھ رہیں۔ جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اولاد کی قبر ٹھنڈی کیسے ہو سکتی ہے، اولاد کی قبر جنت کا مرکز کیسے بن سکتی ہے، اور اولاد کی قبر اللہ کے نور سے روشن کیسے ہو سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس حساس معاملے میں سوچتے ہیں؟ کوئی نہیں سوچتا۔ آج سیدنا صدیق اکبر کی روح کی وساطت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں اولاد کے حوالے سے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ دنیا میں اتنا اونچے چلے جائے، وہاں یہ بھی سوچو کہ ان کے من میں آل پاک کی محبت کی خوشبو ہو، ان کے سینے میں صحابہ کرام کی عظمتوں کا نور چمک رہا ہو، ان کے سینوں میں اولیاء کرام کی قدسی جہاد کا پیار ٹھاٹھے مار رہا ہو، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار کے سرور سے ان کی روحیں سرشار ہو اور ان کے دل آباد ہو۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، اللہ کے حبیب نے اس نفسیاتی مسئلے کو صدیوں پہلے سمجھتے ہوئے فرما دیا تھا، علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کے پیار کا سبق دیا کرو۔ اب ابو قحافہ جو ان بتوں پر ایمان رکھتا ہے، ان بتوں پہ عقیدہ رکھتا ہے، ان کو مددگار سمجھتا ہے، دستگیر سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، روٹی دینے والا، پانی دینے والا، کپڑے دینے والا، عزتیں دینے والا سمجھتا ہے۔ اب چونکہ اس کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہوتا ہے، درست ہو یا غلط ہو وہ تو اللہ کی چاہت ہے نا جسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو بندہ جس عقیدے پہ ہوتا ہے اس پہ وہ ڈٹ کے زندگی گزارتا ہے، اور یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اور اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ جو جھوٹے خدا ہیں نا کافروں کے، ان کو گالیاں نہ دیا کرو، یہ غصے میں آ کے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ کیونکہ عقیدہ ہے نا، جس طرح ہم عقیدے میں سچے، سچی عقیدے میں سچے، وہ بھی اپنے گھر اپنے عقیدے میں سچے اور ڈٹ کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو ابو قحافہ بھی انہیں لوگوں میں تھا، وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے یہ بت، یہ بت، یہ بت، یہ تعارف کرا کے ابو قحافہ کو کوئی کام ہوگا، وہ تو نکل گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ بچہ جس کے من کی صفائی کی بات کر رہے ہیں،
جس کے اندر کی صداقت اور سچائی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، آپ نے اس بت کو بلایا جو روٹی کھلاتا تھا، کہنے لگا میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا۔ جو پانی کا تھا اسے کہا انی عطشان اسقنی، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ اور جو کپڑے دینے والا تھا اسے کہنے لگا مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دے دے۔ اب اس نے کیا دینا تھا؟ نہ کھانے والا کھانا دے سکتا ہے، نہ پانی دینے والا پانی دے سکتا ہے، نہ وہ کپڑے دینے والا کپڑے دے سکتا ہے۔ وہ تو ان کا ایک ذہن تھا نا، ان کا ایک عقیدہ تھا نا۔ میرے سچے خدا نے کہا ہے کہ یہ بیچارے بت تو اتنے ناقص ہیں، اتنے کمزوریوں کا پرندہ ہے اور اتنے عیبوں کا مجسم ہے کہ اگر مکھی بھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لے یہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا، اللہ اکبر۔ لیکن ان کا عقیدہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کی من کی سچائی دیکھیے، تو روٹی دے، تو پانی دے، تو کپڑے دے۔ اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ صدیق اکبر نے پتھر پکڑ لیا، ایک پتھر پکڑ کے بچہ ہے، پتھر پکڑ لیا۔ میں کہہ رہا ہوں جو میں مانگ رہا ہوں دو، ورنہ میں تیری مرمت کروں گا، تیری خبر لوں گا۔ اب وہ تو احتجاج بھی نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، وہ کہے تو کیا کرے؟ سیدنا صدیق اکبر نے پتھر اٹھا کے بت کو مارا۔ اب بت ظاہر ہے وہ پتھر کا تھا، اس کو پتھر لگا، وہ گرا سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں۔ اس دوران ابو قحافہ آ گئے، یہ منظر دیکھا۔ اب وہ تو عقیدہ ہے نا کہ بت جسے سجدہ کرنا تھا، جس کے پاؤں میں پڑنا تھا، وہ بت الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، حد ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بت قدموں میں ہے۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور اب ان کی امی کے پاس لے گئے، کہنے لگی یہ تو نے کیا پیدا کیا؟ یہ کیا بچہ تو نے پیدا کیا ہے؟ حضرات عزیز وقت اس وقت امی نے یہ بات سنی تو امی کہنے لگی اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، یہ میرے بطن میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، کسی آواز لگانے والے کی، آسمان سے میں نے آواز سنی تھی، سنو سنو، کہنے لگی میں نے یہ آواز سنی تھی کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عتیق ہے۔ عتیق کا مطلب یہ ہے اللہ نے دوزخ کی آگ اس پر حرام فرماتی ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ بولا تھا یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے، اس کا ظاہر بھی سچا ہے، اس کا باطن بھی سچا ہے۔ اور تیسری آواز میں نے یہ سنی تھی خلیفۃ الرسول، یہ اللہ کے رسول کا خلیفہ بننے والا۔ آپ کو یاد ہوگا اس طرح حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شادی کے موقع پہ گئے اور حضور کو نیند آ گئی۔ پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت لوگوں نے کہا کپڑے اتار دو، حضور کو نیند آ گئی۔ جس طرح اللہ نے حضور کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، رسول اللہ کی نسبتوں میں صدقے صدیق اکبر کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وہی من کی صفائی، وہی من کی ستھرائی، وہی من کی سچائی اور وہی من کی صداقت سیدنا صدیق اکبر کو بطفیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرما رکھی ہے۔ حضرات ذمکار حضور کی ذات کے ساتھ ابو بکر کا کتنا قریبی رشتہ ہے، حضور کی ذات میں اور حضور کی صفات میں سیدنا صدیق اکبر کتنا گم ہو چکے ہیں، کتنا فنا ہو چکے ہیں، کتنا غارق ہو چکے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نسبت والے ہیں۔ معظم آباد کے دوستوں کو تو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، بلکہ اندر اندر وہ مسکراتے بھی ہیں، جہاں موقع ملے تبصرے بھی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ قیامت کے روز دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو کے سب سامنے آنے والا ہے، اور ہمیں یہ ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، ہماری یہ پریشانی بھی کوئی نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی کمنٹ کرے یا نہ کرے، کوئی تبصرہ کرے نہ کرے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں جو بھی بولے اس لیے بولے کہ یار راضی ہو جائے، لیکن بات پہنچانا ضروری ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو من کی سیدنا صدیق اکبر کی من کی قربت میرے رسول کے ساتھ ہے، وہ کس درجے کی تھی، اور وہ بات سمجھانے سے پہلے اور وہ بات آپ تک پہنچانے سے پہلے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اہل نسبت ہیں، اہل طریقت ہیں، بزرگوں کو ماننے والے ہیں، بزرگوں کے فیض پر اعتقاد رکھنے والے ہیں، بزرگوں کی سنگت اور صحبت کو پر اثر
سمجھنے والے ہیں، اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس اللہ کے دوست کے ساتھ میں نے اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے، آپ نے قائم کر رکھا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے اپنا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس کے سینے کے ساتھ میری قربت کتنی ہے اور آپ کی قربت کتنی ہے۔ اگر وہ قربت کا معیار نہیں ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم رسمی کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم رواجی طور پہ پیر اور مرید بنے ہوئے ہیں، اسی لیے فیض چمکتا نظر نہیں آتا، اسی لیے گلشن میں خوشبو بکھرتی نظر نہیں آتی کہ وہ اندر کا تعلق جو ہونا چاہیے وہ ہمارا اپنے رہبر کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ بن نہیں پا رہا ہوتا۔ اس کی مثال صدیق اکبر کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا تعلق ہے، وہ کون سی قربت ہے جو صدیق اکبر مرید ہے، رسول کریم مرشد کامل ہے، صدیق اکبر مرید کامل ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیشوائے کامل ہے، اور اندر کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے پچھلے جمعوں میں عرض بھی کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور نے غار حرا سے واپسی پر آ کے بتایا تھا، جس دن وحی نازل ہوئی، جبرائیل حضور کے سامنے آئے، حضور کی کیفیت میں عجیب قسم کا ایک انقلاب تھا، حضور ڈرے ہوئے نہیں تھے، حضور پریشان نہیں تھے، حضور خوف زدہ نہیں تھے، حضور مقام حیرت میں آگے جا رہے ہیں۔ ڈر خوف اور ہے، ہم اور ہے، اور حیرت اور ہے۔ حیرت اتنی اونچی نعمت ہے، حیرت اتنی اونچی نعمت ہے کہ حضور اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم زد حیرتی، اے اللہ میری حیرت میں اضافہ فرما۔ یہ ایک روحانی معاملہ ہے، تو حضور اس روحانی معاملہ حیرت میں بہت آگے چلے گئے تھے۔ حضور واپس آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ آج عجیب کیفیت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بات لمبی ہے لیکن میں اگر اس کو لے چلوں تو ساری گفتگو اسی میں سمجھ جائے گی، اشارہ دینا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر نامدار اور کائنات کے تاجدار، انبیاء کے امام، رسول کے سردار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ہمیشہ عزت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو ہمیشہ عزت عطا فرمائے گا۔ جو ان کے الفاظ ہیں میں ان کا ترجمہ مفہوم مخالف کے طور پہ کر رہا ہوں کہ ادب اسی میں ہے، اللہ ہمیشہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ سنیے، کہنے لگی میں 15 سال سے، یہ انہوں نے نہیں کہا، میں حساب لگا رہا ہوں کہ حضور کی عمر 25 سال تھی، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی جب نکاح ہوا، اور حضور جب 40 کو پہنچے تو اعلان نبوت فرمایا۔ 15 سال، کتنے سال؟ 15 سال خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزار کے آئے ہیں، اب 15 سال حضور کے ساتھ وہ گزار کے آئے ہیں، اب وہ گھر والی شہادت دے رہی ہے، گھر والی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ عزت عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ عزت عطا فرمائے گا، آپ ہمیشہ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ سمجھ آتی پہ کیا سن بھی ہے، کچھ سمجھ مہمان دے، آپ ہمیشہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور دوسرا کہنے لگی آپ ہمیشہ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور تیسرا کہنے لگی آپ ہمیشہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوتھا یہ کہنے لگی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بھی زمانے کا ستایا ہوا ہو آپ اس کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اور پانچواں یہ کہا تقسیم المعدوم، زمانہ جس کو دیکھنا نہ چاہے، زمانہ جس سے بولنا نہ چاہے، زمانہ جس کو اپنی شادیوں میں بلانا نہ چاہے، زمانہ جس کو اپنے پروگراموں میں گوارا نہ کرنا چاہے، آپ باہیں کھول کر اس کو سینے کے ساتھ لگا کے کرتے ہیں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ جب یہ شان یہ خوبیاں اور یہ عزتیں آپ کے پاس ہیں تو اللہ آپ کے درجات کو ہمیشہ بلند کرے گا۔ ایک طرف یہ حضور کا مقام جو خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا، اب دوسری طرف صدیق اکبر کی بات کرنے لگا۔ جب مکہ کے حالات زیادہ تنگ ہو گئے، پریشانی بڑھ گئی، سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن دل میں سوچا اب میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مکہ شریف سے نکل رہے تھے، مکہ کا ایک بہت بڑا قریشی سردار ابن دغنہ وہ سامنے آ گیا، اس نے دیکھا، وہ چونکہ جہاندیدہ شخص تھا، سمجھدار تھا،
چہرے پڑھنے والا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر تمہارا یہ جاننے کا انداز مجھے پریشان کر رہا ہے، صحیح بات بتاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ سنو، وہ کہنے لگا نا تمہیں مکہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے وہی لفظ بولے جو خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم کے لیے بولے، یعنی جو صفات سینہ مصطفیٰ میں چمک رہی تھی، صدیق اکبر نے حضور کی محبت میں فنا ہو کے اور حضور کی خدمت میں فنا ہو کے اور حضور کی عظمت کا نور اپنے سینے میں روشن کر کے وہ صفات جو وجود مصطفیٰ میں تھی اپنے وجود میں ڈھال لی تھی۔ مہمانوں کی خدمت ان کی عادت تھی، دکھوں کو سنبھالنا ان کی عادت تھی، دکھیوں کو سینے کے ساتھ لگانا ان کی عادت تھی، مہمانوں کی ڈیوٹی کرنا ان کی عادت تھی، سچ بولنا ان کی عادت تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب قربت اس مقام پہ چلی جائے تو پھر شریک بھی کہتے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں کہ جو صفت پیر کی ہے وہی صفت مرید کی ہے۔ حضرات عزیز اللہ، یہ وہ قربت ہے جو صدیق اکبر کو اللہ نے اپنے محبوب کی عطا فرمائی ہے۔ حضور کی محبت میں اتنا خون اور حضور کی محبت میں اتنا فنا کہ جو حضور کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر والوں کی موجودگی میں اور جبرائیل امین کی موجودگی میں پوچھا ابو بکر تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ کہنے لگے 3 چیزیں میری زندگی میں مجھے پسند ہیں، ایک آپ کا چہرہ ہو میری نظر ہو، ایک آپ کا چہرہ ہو نظر الى وجہ رسول اللہ، ہر لحظہ ہر لمحہ میری آنکھیں آپ کے چہرے کی تلاوت کرتی رہیں، دوسرا میرا مال ہو اور وہ آپ کی ڈیوٹی میں صرف ہوتا رہے، تیسرا میری بیٹی ہو جو آپ کے گھر اور آپ کے حرم میں آباد رہے۔ انسان ان 3 چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک اس کی اپنی زندگی ہے، ایک اس کا مال ہے، ایک اس کی اولاد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آقا کریم کے سامنے جبرائیل امین کی موجودگی میں اپنی ٹاپ کی جو خواہش تھی اس کو بیان کر دیا کہ یہ ساری نعمتیں ابو بکر کو اس وقت نعمتیں لگے گی جب مصطفیٰ کے کام، ورنہ ان نعمتوں کی کیا حیثیت ہے اور ان نعمتوں کی کیا ویلیو ہے۔ اور اس بات کو میں نے مزید کھولنا ہے، تفسیر امام حسن عسکری 11ویں پارے میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کے لیے نکل رہے تھے اپنے بستر پہ حیدر کردار کو سلا رہے ہیں، مولا علی کو اپنا بستر عطا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں سب ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعوں میں اس پہ تھوڑی بات ہو چکی ہے۔ اب حضور علیہ السلام وہاں سے نکل کے کسی اور گلی میں نہیں گئے، کسی اور دروازے پہ نہیں گئے، کسی اور کھانے راستے کا انتخاب نہیں کیا، صدیق اکبر کے گھر کی طرف گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حقیقی آرام اور حقیقی سکون ملتا ہے یا اپنے گھر میں ملتا ہے یا صدیق اکبر کے گھر میں ملتا ہے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صدیق اکبر دروازے پہ آ گئے، گویا وہ انتظار میں تھے، وہ جاگ رہے تھے، حالانکہ حضور نے بتایا نہیں۔ بعد میں حضور نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور ساتھ کہا ہے ہجرت کا ساتھی ابو بکر ہو۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ حضور کا حکم بھی کافی تھا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی نوکری کرتا ہے وہ اللہ کی نوکری کرتا ہے۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ آخری صدیوں میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو صدیق کا آسمان ہے اس پر تھوکنے کی کوشش کریں گے، ان کے ذہن کھلے رہے، ان کے دل ستھرے رہے کہ صدیق اکبر کی سنگت جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے وہ رسول کا اپنا چناؤ نہیں، اللہ کا انتخاب ہے۔ رسول کا اپنا چناؤ بھی تو اللہ کا چناؤ ہے، لیکن حضور یہ باتیں اس لیے کھولتے ہیں کہ صرف مجھ پہ نہ رہنا، صدیق کے ساتھ سنگت و معیت کا تعلق اللہ کے حکم سے جاری ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آ گئے، حضور نے فرمایا میں اندر آنا چاہتا ہوں، دروازہ کھل گیا، حضور نے اپنی بات کی، اپنا مشن اور مقصد بتایا۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ
مجھے کچھ اندازہ تھا، میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی اور اتنے دنوں سے ان کی بڑی سیوا کر رہا ہوں، بڑی خدمت کر رہا ہوں، بڑی مضبوط اور توانا ہو چکی ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو باتیں کی تھی میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 20-22 سالوں میں ہم اس نقطے پہ نہیں پہنچے تھے، معاملات ادھر ادھر چلتے تھے۔ آج وہ بات بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا، سوچ لو، میرا ساتھ تو دینے لگے ہو، میرا ساتھ تو دینے لگے ہو، سوچ لو، ورنہ سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، اچھی طرح غور کر لو، اچھی طرح تدبر سے کام لو۔ آقا کریم نے آگے فرمایا، اگر تو میرا ساتھ دے گا تو اس نقطے کے لیے تیار ہو جا، جو غلط سلوک اہل مکہ مجھ سے کریں گے وہ تجھ سے بھی کریں گے، جو نقصان مجھے پہنچائیں گے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، مالی نقصان ہو، جسمانی نقصان ہو، اولاد کے حوالے سے نقصان ہو، وہ تو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نکلے ہی اس لیے ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے شمع رسالت بجھانے کے لیے، تو حضور نے فرمایا تیار ہو، غور کر لو، اچھی طرح سوچ لو، جو میرے ساتھ پھر برا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ اللہ کے حبیب کو جو جواب دیا تھا وہ سنیے۔ تفسیر امام حسن عسکری، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، دیگر اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دل کی بات سن لیجئے اور میرے دل کے جو جذبات ہیں آج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے صرف عملی طور پہ محبت کا اظہار ہوتا تھا، آج لفظوں سے اعلان ہو رہا ہے، آج لفظوں سے اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حوالے سے جو جذبہ رکھتا ہوں اور میرے سینے میں آپ کی محبت کا جو طوفان ٹھاٹھے مار رہا ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اہل مکہ، قریش مکہ اور اس سرزمین کے سارے لوگ مجھے دنیا کی ساری دولت عطا کر دیں اور کہیں محمد کا ساتھ چھوڑ دو، میں فقیری کو قبول کر لوں گا، میں بھوک کو قبول کر لوں گا، میں قبر کو قبول کر لوں گا، میں جیل کی سلاخوں کو قبول کر لوں گا، اے محمد آپ کی سنگت کو نہیں۔ سنیے، جب یہ بات سنی حضور مسکرا دیے اور فرمانے لگے، تو زبان سے جو کہہ رہا ہے تیرے دل کا نگران میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی ذات خود ہے۔ کہ تو صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کر رہا کہ الیکشن آ رہا ہے، گیس لگ جائے گی، الیکشن آ رہا ہے، بجلی کے پول آ جائیں گے، الیکشن چلا جائے، ہر چیز اٹھ کے چلی جاتی ہے، زبانی کلامی دعوے نہیں کر رہے۔ تو جس اظہار محبت کو کر رہا ہے اور جس اعلان محبت کر رہا ہے، تیری صرف زبان نہیں، اس پر میرا اللہ بھی گواہ ہے۔ حضرات عزیز اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن گزارے۔ وہ لمحہ اور وہ گھڑی بھی آئی جب دشمن غار کے دروازے پہ آئے، سیدنا صدیق اکبر فکر مند ہوئے، تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ کیا ہوگا، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا آگے ہم نظر آ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے۔ یہاں یار لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر روئے، صدیق اکبر چیخ پکار کرنے لگے۔ حد نہیں ہو گئی؟ اگر چیخ پکار کر کے ان کو بلانا ہے، نبی پاک کو معاذ اللہ پکڑوانا ہے، جب صدیق اکبر کے گھر میں، وہ سمجھ آ رہی ہو، جب صدیق اکبر کے گھر میں، صدیق اکبر کے گھر میں حضور ہے، وہاں بلا لیتے اور 3 دن 3 راتیں غار ثور میں حضور صدیق اکبر کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ 2 ٹائم کھانا صدیق اکبر کے گھر سے آ رہا ہے۔ ابو جہل جب دیکھتا ہے کہ حضور بستر پہ نہیں ہے، اپنے حجرے پہ نہیں ہے، وہ کسی اور طرف نہیں جاتا، دوڑتے ہوئے سب سے پہلے ابو بکر کے گھر کرتا ہے۔ یعنی قریش مکہ کو بھی پتا تھا کہ
اللہ کا رسول یا اپنے گھر میں ہوتا ہے یا ابو بکر کے گھر میں ہوتا ہے. ابو بکر کے گھر میں گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضرت عائشہ کی سکی ہے, یہ باہر نکلی. ابو جہل نے کہا محمد کہاں ہے, تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جہاں بھی ہے ہم نہیں بتا سکتے, کچھ بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ میرے بدن سے میری جان نکال لے گا, میری جان, میرا جسم محمد مصطفیٰ کی محبوب ہو. یہ وہ کون سا صدیق کا جذبہ محبت تھا جو صرف اس کے سینے میں نہیں اولاد کی رگوں میں بھی پھیل گیا تھا. اس نے تھپڑ لگایا, سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے کان چڑھ گئے, بالیاں پھٹ گئی, خون جاری ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ بھی کر لے ہم اللہ کے نبی کا نہیں بتا سکتے. تو وہ بھی بتا سکتے تھے, وہ بھی گھر والے بھی بتا سکتے تھے یہ ہوا. اللہ اکبر. اور غار ثور میں چیخ کے دشمنوں کو کیا بلانا تھا, کیا پکارنا تھا. اور جب غار ثور سے نکل کے سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں کوئی پوچھتا یہ کون ہے, کچھ سمجھ آ رہا؟ راستے میں کوئی پوچھتا یہ کون ہے, دشمن پیچھے لگے تھے, 100 اونٹ انعام مقرر تھا, 100 عربی اونٹ انعام مقرر تھا. لوگ پوچھتے کون ہے, ابو بکر کہتے رجل یہدی السبیل, یہ وہ ہستی ہے جو مجھے راستہ دکھلاتی ہے. اس زمانے میں کیونکہ عام راستے نہیں ہوتے تھے, کچھ لوگ مخصوص یہی کام کرتے تھے, رینٹ لے کے, اجرت لے کے, کرایہ لے کے, جو لوگوں کو راستے کھاڑوں پہ لے جا کے منزل تک پہنچاتے تھے. تو صدیق اکبر سچائی کو بھی محفوظ رکھے ہوئے, صداقت کو بھی محفوظ رکھے ہوئے اور جان مصطفیٰ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. جنت کا راستہ صدیق کو کون بتانے والا ہے؟ دارالسلام کا راستہ کون بتانے والا ہے؟ اللہ کی معرفت کا راستہ کون بتانے والا ہے؟ اللہ کی محبت کا راستہ کون بتانے والا ہے؟ ان کو بتاتے کہ یہ میرا زمینی رہبر ہے, دل میں یہ کہتے یہ اللہ کے عرش تک پہنچانے والا میرا رہبر ہے. اگر نیت میں خرابی ہوتی, طبیعت میں گرتی ہوتی, وہاں بھی بتا سکتے تھے یہ ہوئی ہے. سمجھ آ رہے؟ حد نہیں ہوتی. دروغ گورا حافظہ نہ باشد, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا ہے ایسی باتیں کر کے؟ میں نے جملہ بول دیا ہے, زیادہ باریکی میں نہیں جانا. ابو بکر صداقت, سچائی, شان اور عظمت کا آسمان ہے, اس کے بارے جو بھی بولے گا آسمان پر جو تھوکتا ہے وہ پلٹ کے اپنے منہ پہ آتا ہے. پر جو چاہتا ہوں کہنے لگے, ابو بکر چیخ پکار کرنے لگے, اونچا اونچا بولنے لگے. حد نہیں ہو گئی. اللہ نہیں جانتا تھا, اللہ کہہ سکتا تھا لا تصح, ابو بکر نہ چیخ. اگر وہ رو رہے تھے اللہ کہتا لا تبکی, ابو بکر نہ رو. اللہ چیخنے کا لفظ بھی نہیں بولتا, رونے کا لفظ بھی نہیں بولتا, کہتا ہے لا تحزن, دکھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ دکھی نہ ہو. آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. حضور فرماتے ہیں ابو بکر دکھی نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ بھی ہے, اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. نہیں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے کا جو احساس ملا اس کا نتیجہ دیکھیے, اس کا کمال دیکھیے, اس کا باندھ پن دیکھیے, اس کا شباب دیکھیے, اس کا عروج دیکھیے اور اس کا حسن و جمال دیکھیے. جب مدینہ منورہ حضور پہنچتے ہیں سرکار دو عالم کے استقبال کے لیے ایک پورا جلوس کھڑا ہے. لوگ آتے ہیں, ابو بکر کے ہاتھ چومتے ہیں, پیر چومتے ہیں. صدیق اکبر نے دیکھا کہ معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے, اپنی چادر اتاری, حضور کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. اب لوگوں کو اندازہ ہوا نوکری دینے والا ابو بکر ہے اور نوکری دینے والا آمنہ کا نام ہے. اب حضور کی حسن و جمال کو کوئی بھول سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہے, میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ حضرت شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بات سمجھی کہ حضور کے حسن کو کون بھول سکتا ہے؟ حضور ہو, سامنے ہو اور حضور نہ جانے جا رہے ہو, حضور نہ پہچانے جا رہے ہو. بات عقل میں آنے والی نہیں ہے لیکن ہوا.
हुजूर को नहीं लोग समझ पा रहे, सिद्दीक अकबर के हाथ पांव चूम रहे हैं। हालांकि हुजूर का हुस्न जमाल ये है, हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब वो नजरान की ईसाई ने आके हुजूर हजरत अली से पूछा था मुस्तफा करीम की शान को बयान करो, तो हजरत अली ने ये तारीखी जुमला कहा था, यकूलो नाइतहु लम यकूलो नाइतहु मिसलहु क़ब्ला वला बादा। हुजूर की हर तारीफ करने वाला यही तारीफ करता है, हुजूर जैसा हुजूर के बाद भी कोई नहीं, हुजूर से पहले भी कोई नहीं। ये हुजूर का हुस्न जमाल है। हजरत बरात ने आपसे भी कहा था, मा रअयतु शैअन अहसन मिन्हु क़त्तु, पूरी कायनात में हुजूर से कोई भी चीज खूबसूरत नहीं है। और आज मामला क्या हो गया है कि हुजूर को नहीं देख रहे, हुजूर को नहीं पहचान रहे। यही तो बात समझाना चाहता हूँ, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना। मैंने कुछ दिन पहले ये अर्ज किया था कि सियाल शरीफ के पुरनूर माहौल में एक शख्स जो सियाल कौम से ताल्लुक रखता है, ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी की वफात के बाद, दुनिया से जाने के बाद, ख्वाजा मुअज़्ज़मुद्दीन एक हुजरे में बैठे थे, लोगों का रश ज्यादा हो गया। वो सियाल कौम का, सियाल शरीफ का रहने वाला दोस्त, वो भी उस बूढ़ा शख्स था, वो भी उस मजमे में बैठा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठता, ख्वाजा मुअज़्ज़मुद्दीन को देखता, 4-5 बार जब उठा बैठा, किसी पड़ोसी ने कहा, साथ वाले ने कहा, बाबा आराम ना लो, बाबा आराम से बैठ, तू क्या देखता है? कहने लगा, मैं ये देख रहा हूँ, ये मुअज़्ज़मुद्दीन बचपन में यहाँ आया था, रंग सांवला था, शक्ल सादी थी, जट्टों वाला लबो लहजा और लिबास था, और आज यूं लग रहा है कि शमसुद्दीन सियालवी ये वो है, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना। गारे सौर में 3 रातें और 3 दिन सिद्दीक अकबर ने जिस वफा और जिस मोहब्बत की मेराज को पाया, अल्लाह ने सूरत के फासले भी मिटा के रखा। ये वो सिद्दीक है जिसकी अजमतों को हम सलाम पेश करते हैं। आज आपका यौम विसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सआदत हासिल की है, पढ़ा भी है, और आपकी बारगाह में चावलों का हदिया भी पेश किया है। अभी वक्त बाकी है, आप भी घरों में जाके कुछ पढ़ाई करें और कुछ बना के दोस्तों में तकसीम करें, और अपनी औलाद को और अपने घर वालों को ये जो 1 घंटा गुफ्तगू हुई है, इसमें से कोई एक ही फूल उठा के सुना दे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर की अज़मतों पे आसमान में निसार हो जाए, सिद्दीक अकबर की अज़मतों पे अल्लाह की मखलूक में जो आम इंसान है और आम मखलूक है वो कुर्बान और निसार हो जाए, और सिद्दीक अकबर की अज़मतों से हमारे सीने रोशन और आबाद हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। रहमत